بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا نسخہ اور ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا۔ ایک لڑکی نے کہا یہ وظیفہ شروع کیا تو یقین جانیے کہ آج میری دوست کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا خراب تھا، اور پھر اس کے بعد ہم سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا اور کریموں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ جو خواتین اور نو عمر لڑکیاں ہر طرح کی کریمیں استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی سے محروم رہ جاتی ہیں، وہ اس وظیفہ اور ٹوٹکے کو کریں اور خود کو خود ہی آئینے میں دیکھ کر آپ اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور گھریلو سادہ ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں کہ خوبصورتی انشاءاللہ آپ کی محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ تو چلیے ناظرین، اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک نزدیکی دوست کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری دوست کا رنگ کالا اور چہرے کیل چھائیوں سے بھرا ہوا تھا، اور میری دوست نے ہر طرح کے ٹوٹکے، ہر طرح کی کریمیں استعمال کر کے آخرکار تنگ آ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک دن اس کے گھر میں ایک لڑکی آئی جو اس کی بھابھی کی دوست تھی اور جامعہ کی طالبہ تھی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں اس سے چہرے کا ذکر شروع ہو گیا تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا آسان اور روحانی علاج بتاتی ہوں جس کو میں نے ذاتی طور پر بھی آزمایا اور جس کو بھی دیا اس کے حیرت انگیز رزلٹ برآمد ہوئے۔ وظیفہ اس نے کچھ اس طرح بتایا کہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا مصورو یا جمیلو ان تینوں ناموں کو پڑھا کرو، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں ناموں کو اس ترتیب وار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب یہی کہ یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، اب ان تینوں کو ترتیب وار اس طرح پڑھنا ہے، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، یہ ایک ہوا، اور ایسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ بالکل صحیح ہو جائے گا، چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا۔ تو میری دوست کہنے لگی کہ میں نے تو بے توجہی سے یہ وظیفہ شروع کر دیا، تو یقین جانیے کہ آج اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ اتنا زیادہ خراب تھا، اور اس کے بعد جب سے ہم نے اسے دیکھا ہم سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا اور کریموں کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اور اب جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی تم کون سی کریمیں استعمال کرتی ہو، اور ہم اپنا ذاتی آزمایا ہوا یہ وظیفہ بتا دیتے ہیں اور سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اب میرا چیلنج ہے ان سے جو خواتین اور نو عمر لڑکیاں ہر طرح کی کریمیں استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی سے محروم رہ جاتی ہیں، تو ہر نماز کے بعد نہایت توجہ سے اس وظیفے کو اسی ترتیب وار جو آپ کو بتائی ہے 100 بار کے، جو کہ تینوں ناموں کو الگ الگ پڑھنے سے 300 بار بنتا ہے، لیکن آپ نے اسی ترتیب سے اکٹھے یا خالقو یا مصورو یا جمیلو تینوں کو اکٹھے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا خود کو خود ہی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس کے پڑھنے کی مدت مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو آپ کی نیت پر ہوگا، آپ کا جتنا یقین اور توجہ ہوگی اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنی جلدی آپ کے چہرے کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کے سمجھ کے لیے وظیفے کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اور آپ کو بتاتے ہیں ٹوٹکا یہ وظیفہ ہے یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، اس ترتیب پر ہم نے بتایا ہے، اسی ترتیب سے آپ پڑھیے گا۔ 100 دانے والی تسبیح لے لیجئے اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے رہیے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیجئے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کے چہرے پر جو بھی پرابلم ہو، جو بھی مسئلہ ہو، دانے ہیں، کیل ہے، چھائیاں ہیں، رنگ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو اپنے تصور میں رکھیے اور یہ وظیفہ یا خالقو یا مصورو یا جلیلو یہ پڑھتے رہیں۔ اس زبردست روحانی وظیفے کے بعد اب آپ کو چند آزمودہ لاجواب ٹوٹکے بھی پیش کرتی ہوں۔ چہرے کی چھائیوں کی ایک وجہ صرف پرابلمز کی نہیں ہوتی، بسا اوقات خواتین کے امراض، پیٹ کی خرابی، باہر گھومنے پھرنے، ٹینشن لینے، حاملہ ہونے یا پریشانیوں کے باعث چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اکثر خواتین پیٹ کی خرابی، قبض اور مخصوص بیماریوں کا شکار رہتی تھیں،
اور وہ ان کے جانب توجہ بالکل نہیں کرتی۔ چہرے اور بالوں کے حوالے سے پیش آنے والے اس 80% مسائل کا تعلق انہی امراض سے ہے۔ تو قبض کے خاتمے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 کپ گرم چائے دودھ کے ساتھ اسبگول کا چھلکا 1 چمچ اپنا معمول بنا لیں، اور اس کے علاوہ صبح 11 بجے کی چائے کی بجائے نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پیئے۔ یہ گھریلو ٹوٹکا پیٹ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور جبکہ خشک ہریڑ پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور رات کو سونے لگے تو سوتے وقت 1 کپ گرم دودھ میں 1 چمچ یہ ہریڑ کا پاؤڈر اور آدھی چمچ روغن بادام ڈال کر یہ دودھ پی لے۔ قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ اس سے چہرے کا رنگ روپ ختم ہو جاتا ہے، جسم کے اندر سے فالتو فضلے اور گیس سے خارج نہیں ہوتی۔ اس کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور جسم کے اندر سے فالتو فضلے اور گیس ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 گلاس رات کا باسی پانی پینے کی عادت ڈال لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر سے فالتو فضلے اور گیس وغیرہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے یہ آپ ہر موسم میں کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتی ہوں سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ ٹوٹکے بھی ہیں، اور یہ بہت ہی زبردست ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور اگر آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے معمول میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور گرمیوں میں 2 دانے املی اور 2 دانے خشک آلو بخارا پانی میں ڈال کر بھگو دیں اور صبح پانی پی لیں، جبکہ سردیوں میں 2 دانے انجیر نہار منہ لے لیں۔ یہ اس سے سکن بھی صاف ہوتی ہے اور دانے بھی نہیں نکلتے اور کھلے مسام بند ہو جاتے ہیں، اور جن جسم کے اندر سے فالتو فضلے اور گیس خارج ہو جاتی ہے پسینے کی بو ختم کرنے کے لیے عرق گلاب اور پھٹکری پیس کر ملا کر جسم پر لگائیں۔ یہ اینٹی سیپٹک ہے اور اس سے بھی سکن صاف ہوتی ہے اور دانے بھی نہیں نکلتے اور کھلے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ عرق گلاب قدرت کا خوبصورت تحفہ ہے۔ پرانے زمانے میں شہزادیاں اسے خاص طور پر استعمال کرتی تھیں، اور آنکھوں کے گرد ہلکے ختم کرنے کے لیے کھیرے کا رس اور ٹماٹر کا گودا اس کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی چھائیوں کی ایک وجہ صرف سکن پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات خواتین کے امراض، پیٹ کی خرابی، باہر گھومنے پھرنے، ٹینشن لینے، حامل ہونے یا پریشانیوں کے باعث چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کے لیے انگور کا رس بھی بہت اچھا ہے۔ انگور کے رس کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر منہ دھو لیں، اور اس کے علاوہ 1 چمچ دودھ، 1 چٹکی ہلدی اور آدھا چمچ شہد ملا کر 1 ماہ تک روزانہ 15 سے 20 منٹ تک چہرے پر لگائیں، اور گردن کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ گردن پر بھی لگائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے چہرے کی دانے، داغ دھبے، جھریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اور بالوں کی خوبصورتی کے بارے میں ہر روز شیمپو کرنے سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ہر شیمپو کا استعمال کافی ہے، ورنہ بالوں کو تیل کا مساج روزانہ کرنا چاہیے۔ جسم کی طرح بالوں کو بھی خوراک درکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہترین تو زیتون، ناریل یا سرسوں میں سے کسی بھی قسم کا تیل ہفتے میں اگر ہو سکے تو 1 مرتبہ ورنہ روزانہ استعمال کریں۔ اور سردیوں میں اگر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ گلے کی تکلیف سے نجات کے لیے شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بند آواز کھل جاتی ہے۔ یہ آج کا جو وظیفہ بتایا اور جو ٹوٹکے بتائے یہ بہت ہی مجیب، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے اور ٹوٹکوں کو بھی ضرور آزمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین۔ شکریہ۔